مشاہد صاحب، پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے اس جنگ کو مذہبی رنگ دینے کے لیے کیا بیان دیا۔ The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. Israel will fight until this battle is won, and Israel will prevail. May God bless Israel. بائبل کا نام وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کے بعد نیتن یاہو صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، وہ بھی سنیں۔ We are working against Iran in many ways, and I believe we all recognize the fact that we will reach to the kingdom. We will make it to the return of the Messiah, but this will not happen next Thursday. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اگلے جمعرات تک یہ کام نہیں ہوگا۔ کنگڈم کا مطلب ہے گریٹر اسرائیل، کہ ہم اسرائیل کو ایک کنگڈم بنائیں گے، گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اور جو اس وقت امریکہ کے سیکٹری آف ڈیفنس ہیں، جو اب وزیر جنگ ہیں، منسٹر فار سیکٹری آف وار کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو، ان کا نام ہے جی پیٹر ہیکسمتھ۔ یہ بہت کھلم کھلا مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ ان کی ذرا باتیں بھی سن لیں۔ 1948 was a miracle. 1967 was a miracle. 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle. And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. اور مشاہد صاحب، آج جو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ The conflict in Iran is now entering its third week. Our priority is always the national interest, and so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. We will not be drawn into the wider war. I want to see an end to this war as quickly as possible. تو مشاہد صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں، اس کو کروسیڈ کہتے ہیں، اور جو پیٹر ہیکسمتھ ہے وہ تو ایک کتاب کا مصنف ہے، کتاب کا نام ہے امریکن کروسیڈ۔ تو کروسیڈ جو ہوا تھا، صلیبی جنگ تھی، تو اس میں تو برطانیہ کا پرانے وقتوں میں بڑا کردار تھا۔ آج برطانیہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، اور تو یہ امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کو مذہبی رنگ کیوں دیا؟ ایک تو بڑی خوشائند بات ہے میر صاحب کہ جو مغربی ممالک ہیں، جو ایک قسم کے حلیف تھے سابق سپر پاور جو امریکہ ہے، اب وہ انہوں نے اس سے براہ راست لا تعلقی کا اعلان کر لیا، کیونکہ اب امریکہ کا جو سٹیٹس ہے ایک سابق سپر پاور کا ہے، کیونکہ وہ جو ایک کوشش کی تھی، اور آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا فرعون، ہاں، اور ایک ان کے خلاف تھے حضرت موسیٰ کا، وہ کافی تفصیلی ذکر ہے، اور ہم کہتے ہیں فرعونیت آ گئی فلانے میں۔ وہ فرعون کو کیسا اس کو، تو یہ موجودہ اس دور کا جو فرعون اور یہ سابق سپر پاور، اس کا آپ کے سامنے تتر بتر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بکھلاٹ ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی پوندل گیا ہے، چین کے پاس جا رہا ہے بچاؤ ہمیں، برطانیہ کے پاس جا رہا ہے بچاؤ ہمیں، جرمنی کے پاس جا رہا ہے بچاؤ ہمیں۔ لیکن میں آپ کے پہلے پروگرام میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے بو آ رہی ہے تہذیبی جنگ کی، کہ تہذیب، کہ وار آف سویلائزیشن خاصہ جو اس نے کیا تھا۔ آپ نے پیٹ ہیکسٹ کا نام لیا۔ پیٹ ہیکسٹ کے جو رائٹ آرم میں 2 ٹیٹوز ہیں، بالکل۔ ایک میں لکھا ہوا ہے لیٹن میں ڈیوس وولٹ، اس کا مطلب ہے گاڈ ولز اٹ۔ یہ نعرہ تھا، وار کرائے تھا پہلی صلیبی جنگ کا 1096 میں۔ فرسٹ کروسیڈ جو ہوا اس کا ٹائٹل ہی تھا گاڈ ول، کہ اللہ کی رضا ہے اب پہ جاؤ۔ دوسرا اس کا ایک اور ٹیٹو ہے ادھر، وہ ہے اس میں لکھا ہے عربی میں کافر جی، وہ ایک طنز ہے کہ دیکھا جی میں کافر ہوں اور آ جاؤ، مطلب مسلمانوں کو لڑکا رہا ہے وہ۔ تو اچھا، اس کو آپ کی جو بات ہے، اس کو دی گارڈین جو ہے ایک برطانیہ کا جو نیوز پیپر ہے، اس نے کہا کہ پیٹ ہیکسٹ's Arabic tattoo stirs controversy, clear symbol of Islamophobia. ایگزیکٹلی، وہ کیچ۔ اور جب وہ اس کی نامینیشن آئی تھی، اس میں بھی اس کی بڑی تنقید ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگ کرسچن زائنسٹ ہیں جی۔ یہ مائک ہکبی جو امریکن ایمبیسڈر ہے اسرائیل میں، اور یہ لنڈزے گرہم جو سینیٹر ہے، اس نے کہا ہے نا ہولی وار ہے۔ تو کرسچن زائنسٹ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ ہے، کہ وہ آئیں گے، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تباہی آئے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ان کا، اور وہ اس سے بھی ایکسٹریمسٹ ہے جو زائنسٹ ایکچوئل ہے نا، وہ تو ایک فتنہ ہے نا، نیتن یاہو اینڈ کمپنی، یہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کرسچن زائنسٹ کا الائنس ان کے ساتھ ہے۔ اور نیتن یاہو نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا، تورا میں ایک ذکر ہے ایک چیز کا، ایملیک،
عملک مطلب ہے ہمارا ایک ایول ہے جو پرانی ان کی کتاب میں ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں فتنہ یا ہر قسم کی چیز، تو یہ ایران کو اس کے ساتھ تشبیہ دی تھی انہوں نے، اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. تو وہ ہر چیز کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی سال جو جنگ ہوئی تھی اس کا نیا ٹائٹل کیا تھا؟ آپریشن رائزنگ لائن. جی وہ بائبل سے لیا گیا ہے. اچھا. بیہولڈ the people will rise like a lion. تو وہ ان کو انسپائر کرنے کے لیے، جو امریکہ کے ساتھ ملانے کے لیے. سو سارا ان کا سارا چیز ہی ہے. تو ایران نے تو نہیں لانچ کیا نا آپریشن اللہ اکبر ان کے خلاف، لیکن انہوں نے تو کر دیا. انہوں نے، ان کی طرف سے ایک تہذیبی جنگ ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ان کو اس جنگ میں شکست ہو رہی ہے. اچھا قبلہ یا صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے یہ ایران کے خلاف جنگ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد پورے یورپ کو اور ویسٹ کو اکٹھا کرنا تھا جس میں کہ ان کو ناکامی کا سامنا ہے، یا یہ کچھ انڈیویجول جو ہیں، چند افراد کا موقف ہے، یہ پورے امریکہ کا موقف نہیں ہے، یہ پورے اسرائیل کا موقف نہیں ہے؟ بالکل حامد میر صاحب، اس وقت جس طرح محترم مشاہد حسین صاحب نے بھی بتایا کہ اس وقت جو امریکہ کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، یہ اس کے ارد گرد کرسچن زائنسٹ جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ وہ ان کے زیر اثر ہے، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بھی کرسچن زائنزم کا حصہ ہے. تو جو جوئش زائنسٹس ہیں یعنی نیتن یاہو وغیرہ، ان کی بڑی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کی حمایت حاصل کی جائے، اور اب پہلی مرتبہ یہ پوری طرح اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ جو کرسچن زائنسٹس ہیں، تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے تاکہ پورا مغرب ایک بار پھر متحد ہو جائے، اور پورا مغرب کی کوشش یہ ہو کہ اس طریقے سے غزہ اور غزہ کے بعد ایران اور باقی ممالک جو ہیں ان پہ ایک کروسیڈ کا یعنی صلیبی حملہ ہو. اور اس وقت جو ان کے آس پاس لوگ ہیں، پیٹ ہیکسٹ کا تو آپ نے بتایا کہ اس کے تو جسم پر ٹیٹوز ہیں اور جو کہ صلیبی جنگ کے ہیں، لیکن ان کا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے خارجہ امور کے لیے، مارکو روبیو، یہ بھی کرسچن زائنزم کا حصہ ہے. اور ان کے جو حامی ہیں، ان حامیوں کی، ان کے جو ہیگی ہیں، ان کی جو تنظیم ہے کرسچنز فار اسرائیل، ان کے تقریباً ممبرز جو ہیں وہ 10 ملین ہیں. تو اس طرح یہ ایک تحریک ہے، اور یہ تحریک اسی مقصد کے لیے ہے کہ پوری مسیحی دنیا کو یکجا کرنے کی کوشش کی جائے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو روحانی استاد ہے، استانی ہے پاولا، وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کے زیر اثر ہے، اور آلا وائٹ وہ اس کے زیر اثر ہے. تو یہ پوری ایک کوشش ہے، لیکن اس کے اندر بہت سوالات ہیں، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ جو ارض موعود ہے، یہ پرومس لینڈ ہے، اگر اس کو مانا بھی جائے تو یہ یہودیوں کے لیے تھا، اور وہ یہودی جو تھے، آیا یہ جو اس وقت یہود ہیں یہ یہودی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آپ کو علم ہوگا حامد میر صاحب کہ یہ امیگرینٹس ہیں، یہ اصل یہود نہیں ہیں. اصل یہود تو اورینٹل یہود تھے جو کہ اس وقت اقلیت میں ہیں، اور حکومت میں ان کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ڈی این اے معلوم کرنے پر پابندی ہے. تو یہ پابندی کیوں ہے؟ تو یہ ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مذہبی رنگ دے، خود ان کی اگر ان کو کوشچن کیا جائے تو ان کا مذہبی رنگ بننا بھی غلط نکلتا ہے.